میں پودا لگا رہے ہیں۔ ملک میں موسم بہار کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں تمام تر اقدامات جو ہیں وہ مکمل کر دیے گئے ہیں۔ تمام جو پاکستانی ہیں اس حوالے سے پرجوش ہیں، وطن عزیز کو سرسبز اور بہار کے اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے حوالے سے شجرکاری کے موزوں ترین موسم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں وزیر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في الحياة كلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وزیر اعظم الرحمن الرحیم. آج ہم پاکستان بھر میں شجرکاری مہم 2023 کا آغاز کر رہے ہیں. رواں سال موسم بہار میں ملک گیر شجرکاری مہم چلائی جائے گی، جس میں 24 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے، اور اس سارے منصوبہ بندی میں ہماری وزیر کلائمیٹ چینج محترمہ شہری رحمان صاحبہ اور ان کی ٹیم کا بہت اس میں خصوصی طور پر ان کی دلچسپی اور محنت ہے. پاکستان کے کل رقبے مقابلے جنگلات کا تناسب صرف 5.45% ہے. ہمیں اسے ہنگامی بنیادوں پر بڑھانا ہوگا. 2015 میں نیشنل فارسٹ پالیسی، اس کا چہرہ میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے سر ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جنگلات کی بحالی کو نئے سرے سے اس کا آغاز کیا گیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنگلات ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، اور کسی بھی سوسائٹی اور ملک کے لیے ان کا ایک کلیدی رول ہے. صحت مند ماحول اور بے شمار جو منفی اثرات ہیں جنگلات اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے جنگلات کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا ہے. حالیہ سیلاب اس کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، 30 ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا. پاکستان میں شجرکاری کو قومی نصب العین بنانے کی فوری ضرورت ہے. ہمیں آئندہ نسلوں کے مستقبل کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے قومی سطح پر نہ صرف عملی اقدامات کی ضرورت ہے، بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگاہی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. میری اس موقع پر سول سوسائٹی، وکلاء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق افراد سے فرداً اور اجتماعاً گزارش ہے کہ اس مہم میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. علماء اور مشائخ بھی مدرسوں میں درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث سے ہمیں درختوں کی اہمیت کے بارے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں.
जंग की सूरत में भी फलदार दरख्तों को काटना मना किया गया है। पाकिस्तान में शहरी आबादियाँ कंक्रीट का जंगल बनती जा रही हैं। हमें शहरों में भी दरख्तों और ग्रीन एरियाज़ की तादाद में इजाफ़ा करना होगा और ब्राउन एरियाज़ को जितना कम कर सकें उतना माहौल के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं कौम से अपील करूंगा कि वो इस शजरकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आएँ हम सब मिलकर अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल संवारें और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को हम मुकम्मल तौर पर इज्तिमाई तौर पर उनकी खिदमत के लिए वक्फ करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।